ہم غریبوں کے غم گسار آمنہ کے لال مدینہ کی دھرتی پہ آرام فرمانے والے آقا وہی کھڑا نام احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسبنا ہمیں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باوض بلند درود پاک کا نظر نشاور کیجئے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعاصد الحمد صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے ہماری بس جلسے اصلاح معاشرہ و تعزیتی جلسہ بیات جناب محمد اسماعیل قادری صاحب مرحوم مقبول صدر مجلس قصیدہ بدر شریف وارنگل۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر کرم بالائے کرم کہ اس کے محبوبوں کا چاہنے والا بنایا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر انعامات ہے، احسانات ہیں، نوازشات ہیں۔ لہذا ہر ہمیشہ ہم اللہ پاک کے ان انعامات کو، احسانات کو، نوازشات کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں شکر گزار آتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے محبوب اولیاء کرام کو ایک الگ مقام عطا فرمایا ہے، اور جب بندہ ان کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ان کا بھی مقام اور مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سرکار سیدی خواجہ غریب نواز عطا رسول اللہ خواجہ مرید چشتی رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کی دھرتی پہ تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد جو جو ان کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہوا، اور آج کے دور میں فی زمانہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک پیر کامل اور مرشد کا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو جو بندہ پیر کے قریب، مرشد کے قریب آ جائے تو صرف وہ پیر کے حد تک محدود نہ ہو بلکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائے۔ فی زمانہ آج ضرورت ہے اس بات کی، ورنہ آج اہل سنت کا بیڑا بڑا غرق ہوتا جا رہا ہے بنام اہل سنت اور عقائد اہل سنت کے نام پر۔ آج معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ایک تو معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان بستی کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عقیدت میں اتنے اندھے ہو جا رہے ہیں کہ وہ صرف پیر پرستی کی حد تک محدود ہو جا رہے ہیں۔ نہ شریعت کا خیال ہے، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ سنت رسول کا خیال ہے، نہ ہی تو اسلامی قوانین کا خیال ہے، نہ نظام مصطفیٰ کا کوئی خیال ہے۔ بس پیر خوش ہو جائے بس۔ میں کہتا ہوں یقیناً پیر خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ پیر خوش ہونا چاہیے جو نماز کا پابند ہو۔ ورنہ یاد رکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹے اگر دیکھو اگر تمہارا پیر یا پھر تمہارا استاد غیر شرعی مل جائے، یعنی بغیر عبادتوں کے اور قانون الہی کے خلاف چلتا ہوا نظر آئے تو تم اس سے رشتہ توڑ دو، رشتہ مت رکھو، اس سے دوستی روا مت رکھو، کیونکہ نامردی سے رشتہ حرام ہوا کرتا ہے۔ اور کہیں آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سردار ہو کر اپنے بیٹے سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر آج ہمارے اولادوں کو ہم کیسی نصیحت کرنا چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا، اے میرے بچوں یاد رکھو اب میں آخری وقت جا رہا ہوں، میرے یہ آخری وقت چل رہا ہے، یہ لمحات میرے آخری چل رہے ہیں، اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جس دین مذہب اسلام پر تمہیں تعلیم دیا ہے کیا تم اس پر قائم رہے گے، مرے دم تک آخری سانس تک اس پر قائم رہو گے، مجھ سے یہ وعدہ کرو۔ غور کریں آپ، ایک اللہ کے نبی ہو کر اور اپنے بیٹے بھی نبی ہیں، ان نبیوں کو اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ میرے عقیدے پہ چلو، جس عقیدے کی تعلیم میں نے زندگی بھر تم کو دیتا رہا۔ غور کریں آپ،
ایک نبی ہو کر ایک نبی کو یہ تعلیم دے، ایک نبی ہو کر ایک نبی کو یہ تعلیم دے، اور پھر ایک ولی ہو کر ایک ولی کو یہ تعلیم دے، تو پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہمارا بچہ اگر شریعت کے اعتبار سے غلط راہ روی کے شکار میں چل رہا ہے تو اس کی تربیت کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر عقیدت میں ڈوب کر اور غلط چل رہا ہے تب بھی اس کی سرپرستی کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس یہ دو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ایک تو ہمارا بچہ الحمدللہ سنی عقائد کا ہے، بارگاہوں میں صبح جاتا ہے تو شام سے پہلے واپس نہیں آتا، اتنی بڑی عقیدت میں ڈوب کر زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے کہا شریعت میں ایسا نہیں ہے، ماں باپ کی بھی خدمت ہے، عقل حلال بھی کمانا ہے، تجھے نمازوں کی بھی پابندی کرنا ہے، تمہیں اپنے اسلاف کی بھی خیال کرنا ہے، تمہیں اپنے گھر بار کے بچوں کی کفالت کی بھی ذمہ داریاں تمہارے اوپر پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ تم تسبیح لے کر صبح میں درگاہ میں گھس جاؤ تو شام میں نکلو، یہ تمہارے لیے ضروری نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ جب صحابہ اکرام کے دور اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ میرے صحابہ کس کا ایمان قوی اور مضبوط ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا ایمان قوی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، اس لیے کہ ہم آپ کی صحبت میں ہم جی رہے ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، ان کا ایمان سب سے قوی اور پختہ ہے جو صبح قیامت کے قریب مجھے دن دیکھے میری ذات پر مرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، مجھ پر مرتے ہیں اور میرے اصولوں پر چلتے ہیں۔ اور کرو ایمان والو، آج کے دور میں ہم سنی ہیں، ہمارے گھروں میں سنی ہیں، باپ سنی ہے، بیٹا سنی ہے، اور گھر پہ بہت بڑا جھنڈا بھی لگا چکے ہیں، الحمدللہ لگانا بھی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سرکار غوث پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے طور طریقے کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم خالی صرف بیان میں سنتے ہیں، بولتے ہیں کہ 40 سال تک سرکار غوث پاک نے فجر کی نماز سے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف بولنے کے لیے رہ گیا ہے، مگر جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہمیں 40 سال تک ایک وضو سے پڑھنے کی اتنی طاقت ہے نہ کوئی پڑھ سکے گا، کم از کم 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھ لو بھائی، فرائض ہیں، کم از کم 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں آپ ٹوٹل کر لیجیے، بڑی مشکل سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، 5 نمازوں کو 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو 24 گھنٹے دیا اور 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آپ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ٹی وی میں میچ چل رہا ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، بس چپا چھکا دیکھنے میں لگے ہیں وہ باپ بیٹا، اور آج کل رونا اور بھی ہو گیا ہے، خواتین اسلام کو بھی اس کی بیماری لگ گئی ہے کرکٹ کی، کیونکہ کرکٹ ٹیم عورتوں کی بھی اتر گئی ہے نا آج کل، ڈبل رونا ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب کرکٹ کی بیماری صرف مردوں کی حد تک محدود تھی، لیکن آج یہ بیماری ڈبل ہو گئی ہے، خواتین کو بھی یہ بیماری لگ گئی ہے، کیونکہ خواتین کی ٹیمیں بھی آج میدان میں اتر گئی ہیں۔ تو لہذا ایمان والوں، آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیں، ہمارے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کو، جتنی باتیں آپ کو معلوم ہے وہ کم از کم بچے کو بتانے کی کوشش کریں۔ ہر گھر میں عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر گھر میں عالم کہاں سے لائیں گے آپ؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء جامع نظامیہ، مولانا فصیح الدین صاحب نظامی، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عالم کی ضرورت نہیں، کم از کم جتنے آپ کو دینی باتیں معلوم ہے کم از کم اپنے بچے کو سکھاؤ، اپنے بچے کو یہ پوچھو کہ بیٹے تم نماز کس طرح سے پڑھ رہے ہو، وضو کس طرح سے کر رہے ہو۔ تو آج باپ اور ماں کو یہ نہیں معلوم تو بچوں کو بتانے سے یہ دور ہے، بچوں کو بتانے سے یہ شرما رہے ہیں۔ یہ شرم کب تک آخر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیں آپ، اسی ممبر پر ٹھہر جاتے اور لوگوں کو ایک ایک کو نماز کا طریقہ سکھاتے، التحیات سکھاتے، نماز پورے ارکان اس کو سکھاتے نظر آتے ہیں۔ یہ
شرمانے کی بات نہیں ہے. صحابہ اکرام بچپن سے بھی پیدائشی ماں کی پیٹ سے مسلمان پیدا نہیں ہوئے. وہ بڑی عمر میں اسلام قبول کیے، لیکن الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زبان اقدس سے جملے نکلے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھے ہیں اور اس کو عمل کرتے نظر آتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کی زندگی ہے. لیکن آج ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، بیانات پہ ہم سن رہے ہیں، واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بتائیے ہمارے گھروں میں کیسی برکتیں رہی. آج ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں اولادیں، بڑے بھائی کی نافرمانی ہو رہی ہے، بڑی بہن کی نافرمانی ہو رہی ہے، چچا اور خالو اور طیبہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ماموں سے کئی دنوں سے بات چیت بند ہے، چچا کا کوئی عزت کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے آج. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایمان والوں کہ آج ہم اسلام پر چلنا چھوڑ دیے. اللہ ماشاء اللہ جمعے کے دن ہم آتے ہیں چپلوں کے پاس نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ باٹا کمپنی کی چپل خریدے نا 500,000 روپے کے، وہ چپل کو دیکھتے رہے گا، سجدہ کرتے رہے گا آدمی کا بچہ. تو یہ آج ہماری نمازوں کا حال ہو گیا. فون سامنے، فون کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، کس کا میسج آیا، ماں اللہ استغفر اللہ. آپ کو بات بتاؤں، ہمارے مسجد کی بات بتا رہا ہوں حضرت. میں نماز شروع کیا، اتنے میں ایک آدمی کا فون بج گیا. فون بجنا تھا، اس نے کیا کیا، دبانے کی کوشش میں آن کر دیا. اب پوری باتیں آ رہی ہے اس کے اندر. بتائیے آپ کیا بھائی مسجد میں آنے سے کم از کم فون بھی بند نہیں کر سکتے؟ آپ سائلنٹ نہیں کر سکتے، فون کو وائبریٹنگ پہ نہیں رکھ سکتے، آپ آف نہیں کر سکتے 15-20 منٹ؟ کیا وی آئی پی ہیں ہم لوگ؟ منسٹرز ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آج ہمارے پاس؟ بلکہ بات بتاؤں میں، آج ہمارے مساجدوں کے اندر فونوں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یاسین پڑھی جا رہی ہے. میں نے کیا کہا بھائی، جب تم کو دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے تو قرآن ہے نا یہاں پر، قرآن پارے موجود ہے نا مسجد کے اندر. دیکھیے آپ پڑھ رہے قرآن، آنے والا کیا سمجھے گا؟ بولیے آپ سمجھ کے اعتبار سے بھی ہم کو کام کرنا ہے. ایسا نہیں کہ چاندی کا اور سونے کے اوگلدان میں شربت پی رہا ہوں مولانا، شراب کے شیشے میں روح افزا پی رہا ہوں مولانا، بولتے یہ بات تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بوتل کو دیکھا جائے گا، جس ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو دیکھا جائے گا. یہ اوگلدان ہے، یہ تھوکنے کا کام لیا جاتا ہے اس پہ. شراب کی باٹل میں شراب ڈالی جاتی ہے، آپ شراب کے باٹل میں روح افزا پیئیں گے تو آپ کے پر الزام یہ ہوگا کہ آپ شراب ہی پینے والے نظر آ رہے ہیں. آپ فون دیکھ رہے ہیں. جب آپ کو قرآن پڑھنے آ رہا ہے، آپ کو یاسین پڑھنے آ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھنے آ رہا ہے، سورہ بقرہ آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. کیوں بھائی؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے؟ جبکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے. اس سے آپ محروم ہو جا رہے ہیں. اب ہر نوجوان کا حال یہی ہو گیا، 4 رکعت 2 رکعت جو بھی سنت پڑھ لیا، بس فون کھول لیا، عادت پڑھتے جا رہا. میں بولا بھائی کیوں؟ یہ فونوں پہ قرآن پڑھنے کی عادت کہاں سے پیدا ہوئی؟ معلوم یہ ہوا یہ قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن سے اتنا لگاؤ ہو گیا ہے، ہگنے کے کبھی فون نہیں چھوڑ رہا. طہارت کو جاؤ اندر بات کر رہا بھائی. ارے بولا نا، جب ہی بولا تھا نا تو بولا نا، چاہ میں ذرا مسجد میں ہوں، نماز پڑھ لے گا. ارے وہ بولنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو گیا پاس کر کے لے لیا، جا ختم ہو گیا. آج طہارت خانوں میں فونوں پہ بات، غسل خانے میں فونوں پہ بات، مسجد کے مہمان کے سامنے مسجدوں کے اندر فونوں پہ بات. کیوں؟ آخر اتنی محبت کیوں ہو گئی فونوں سے ہمارے؟ اور اسی اعتبار سے ہم آج قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر سورہ واقعہ بھی پڑھا جا رہا ہے، سورہ مزمل بھی پڑھا جا رہا ہے، اور جمعے کے دن آگے سورہ کہف بھی اسی میں پڑھ رہے ہیں مولانا. ارے مولا کیا بات ہے بھائی؟ آخر قرآن کو دیمک لگے لگے تو اور کیا لگے گی؟ ڈسٹ نہیں آئے گا قرآن پہ تو اور کیا آئے گا؟ خدا کے واسطے یہ فونوں کی بیماری مسجد کے باہر ہی چھوڑو. ہاں کوئی امپورٹنٹ بات ہے، ذمہ داران کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو بات الگ ہے، وہ ضروری ہے. جیسے ہمارے کرم فرما علی جناب قاری محمد ساجد صاحب بڑی ذمہ داری کا یہ کام کرتے نظر آتے ہیں. تو کچھ ذمہ داری ہوتی ہے فون پہ بات کرنے کے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو بتا رہا ہوں کہ کچھ ذمہ داران کی کچھ ذمہ داری کی وجہ سے کچھ بات کرنا پڑتا ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن خالی
مسجد کے اندر فون کی بیماری پیدا ہوگی. اب بتائیے فون کہاں چھٹ رہا ہے؟ چھٹ نہیں رہا ہے. سوتے سوتے فون دیکھ دیکھ کے سو رہا بندہ. تکیے کے اوپر فون ہے اور فون پہ دیکھتے دیکھتے فلمیں گانے وغیرہ دیکھتے ہوئے اڑیالی تصاویر دیکھتے ہوئے سو رہا بندہ. سوچے آپ، یاد رکھو ہماری صبح ہونے کے بعد جب بستر پہ آپ آ جائیں ایک عمل کرنا شروع کرو. آج صبح سے لے کر رات تک جو جو اچھے کام کیے، جو جو برے کام کیے اس کو یاد کرو. اچھے کام جو کیے اس کو چھوڑ دو. جتنے برے کام کیے اس سے توبہ استغفار کر کے سو جاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. آج ہم گناہ کر کے بھی یاد نہیں رکھ رہے ہیں. نیکیاں کر کے تو زندگی بھر بولتے رہتے. ارے فلاں وقت میں لاک ڈاؤن میں اتنا پیسہ دیا تھا. ارے فلاں شادی میں میں اتنا پیسہ. ارے بھائی تو ایک مرتبہ 5 کلو چاول لے کے 10 سال میں بولتے رہ رہا ہے. مگر گناہ کر کے کبھی یاد کرا؟ گناہ کر کے تم کتنی مرتبہ یاد کر کے رویا؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا. 10 روپے دے کے، 100 روپے دے کے، 5000 روپے دے کے، مسجد کو چندہ دے کے، درگاہ کو چندہ دے کر 1000 مرتبہ بولتا ہے بندہ. مگر یاد رکھیں آپ، نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھو تو انشاءاللہ دعاؤں میں لذت پیدا ہوگی، نمازوں میں لذت پیدا ہوگی، دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا اس کا. گناہوں کو یاد رکھو. ایک ہی گناہ آپ نے کیا ہوگا آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، اس گناہ کو بار بار یاد کرتے رہو، روتے رہو، دعا کرتے رہو. انشاءاللہ اس دعا میں اثر پیدا ہوگا. ایمان والو، آج ہمارے گھروں کے اندر بے آرامۍ کا شکار ہے. تو میں یہ 2 باتیں بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ مولانا نظامی صاحب یہاں پر موجود ہیں. ان کی بھی انشاءاللہ بصیرت و فروز خطاب کو سماعت فرمانا ہے. 2 باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. 2 باتیں ذہن میں رکھیں. ایک، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا فون کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، وائی فائی کی وجہ سے اور چیٹنگ کی وجہ سے. آپ غور کریں، آپ آج ہمارا بچہ، آج ہماری بچی اس کے بیڈ روم کے اندر چیٹنگ کر رہی ہے. نہ باپ کا خیال ہے، نہ ماں کا خیال ہے، نہ بڑے بھائی کا ڈر ہے، نہ بڑی بہن کا ڈر ہے. تو بچی چیٹنگ کرتے کرتے برباد ہو جا رہی ہے. کالج کو جا کر دیکھنا آج بچیاں کتنے ویران ہو رہے ہیں، کتنے برباد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فون ہے، واٹس ایپ ہے. خدا کے واسطے اس کو جیسا استعمال کرنا ہے اتنا ہی استعمال کرو. اپنا بیٹا سعودی میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، بس اس کے لیے اگر آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، وائی فائی استعمال کرتے ہیں تو کیجیے. بھائی یہ چیز ہے مگر اچھائیاں بہت ہیں اور اسے یہ خرابیاں بھی بہت ہے. تو استعمال کی ضرورت ہے ہمیں. اس کا صحیح استعمال کرو. بنانے والے نے تو بڑے کمال کا بنایا ہے اس کو. آپ بٹن دبائیں تو آپ کا بچہ امریکہ میں نظر آتا ہے، سعودی کا بچہ آپ کو یہاں پر بیٹھے بیٹھے نظر آ رہا ہے. کتنا اچھی ٹیکنالوجی ہے یہ. مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، کم از کم ہم اپنے اعضاء کو دیکھیں، اپنے ہاتھ کو دیکھیں، اپنے دماغ کو دیکھیں، اپنے آنکھوں کو دیکھیں کہ یہ انسان ہی بنایا ہے. تو جب بنانے والا اتنا اچھا بناتا ہے کہ ایک بٹن دبانے پر آپ کا بیٹا سامنے ہوتا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہو. لیکن اللہ کی تعریف کب کریں گے جبکہ یہی انسان اس چیز کو بنایا ہے. اللہ کی تعریف کرنے کی عادت ڈالو. ہر چیز میں اللہ کی تعریف کرو. ہر چیز میں قدرت والی چیز دیکھو تو اللہ کی تعریف کرنا شروع کرو. ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو ہر چیز میں، تو انشاءاللہ گھروں میں برکت بھی رہے گی اور اپنی اولاد فرمانبردار بھی رہے گی. تو 2 باتیں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرے کی جو خرابی ہو رہی ہے، بچہ خراب ہو رہا ہے، بچہ خراب ہو رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. غلط دوستی میں جا رہا ہے، غلط دوستی کے اندر جا کر وہ خراب ہوتے جا رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سگریٹ نوشی کر رہا ہے، برے دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیں، آپ تو بڑے قادری ہوں گے، آپ تو بڑے نقشبندی ہوں گے، آپ چشتی ہوں گے، آپ رضوی ہوں گے، آپ جو بھی سلسلے سے ہوں گے، مگر یہ سلسلے اسی وقت کامیاب ہوں گے ایمان والو جبکہ گھروں میں اور مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں. مسجد ماشاءاللہ اتنی بڑی، فجر میں 2 آدمی، اقامت دینے والا نظر نہیں آتا ہماری مساجدوں میں. شرم سے ڈوبنے والی بات نظر آتی ہے. ابھی آج کی فجر میں آج لوگ ہمارے کہہ رہے تھے درود کا دستر ہم فجر کے بعد بٹھاتے ہیں نا، جب بچھاتے ہیں تو تقریباً 8-10 لوگ کم از کم ہمارے لوگ بیٹھتے تھے. آج کیا حال ہوا معلوم ہے؟ فجر کے بعد صرف 3 لوگ موجود ہیں اور پورے رانگ سائڈ والے بیٹھے ہوئے دور. بتائیے آپ مجھے آج ہماری پرسنٹیج کی کیا حالت ہو گئی
خدا کے واسطے یاد رکھو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ گھر قبرستان ہے جو اللہ کے گھر کی آواز سن کر، اذان سن کر گھر میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھروں کو میں جلا دوں، اور وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ خدا کے واسطے نوافل نمازیں گھر میں پڑھنا شروع کرو، سنت قبلی گھر میں نماز پڑھنا شروع کرو، اور صلاۃ الوتر گھروں میں پڑھنا شروع کرو۔ مساجدوں کے اندر نوافل اور صلاۃ الوتر گھروں میں، مسجدوں میں مت پڑھو، گھروں میں پڑھو، تاکہ آپ کی بیوی بھی آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کی بیوی کے اندر بھی نماز کا شعور پیدا ہو، بچوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ میرے والد نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی کے اندر یہ شعور پیدا ہو ارے میرا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، یہ ماحول پیدا ہوگا نماز کا گھروں کے اندر۔ ایمان والو کوشش کرو چھوٹے چھوٹے کاموں کرنے کی، اپنی زبان کو لگام دو، بات بات پہ غصہ کرنا، بات بات پہ بچوں کو چھڑکنا، یہ آج ہر گھر کا شیوا بن چکا ہے۔ آج ہر گھر میں دیکھیں آپ بچے کو بلاتے ہیں تو تیزی سے بلاتے ہیں، گالی دے کر بلاتے ہیں، عجیب انداز سے اپنے اولادوں کو بلاتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی اولاد کو اپنی کوستا ہے نا، بار بار چھڑکتا ہے، بار بار اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو چھڑکتے رہتا ہے، گھر کے اندر چلاتے رہتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے ہم گھر میں گھستے ہیں بچوں پہ ناراض، بیوی پہ ناراض، گرم گرم، ایسا دکھتا گرم کی دھوپ پوری ان کے اوپر ہی سرفراز ہو گئی۔ بھائی گھر میں جانے کا طریقہ اللہ کے رسول یہ بتاتے ہیں، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، گھر میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، بیوی کو بھی سلام کرو، بچوں کو بھی سلام کرو، ایک ہی سلام کرو بس، یہ جمعہ کے دورے کی طرح ساتھ ساتھ سلام کی ضرورت نہیں ہے، السلام علیکم بس کافی ہے۔ کوئی جواب اگر بیوی ہے، دو تین بچے ہیں، دو چار میں سے ایک بھی جواب دے دیا تو ہو گیا جواب، گھر میں برکتیں آئیں گی۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، یاد ہے تو آیت الکرسی پڑھ لو، پھر دیکھو گھروں کے اندر برکتیں کیسی آئیں گی۔ خدا کے واسطے یہ ماحول پیدا کرو ہمارے گھروں کے اندر، ہم فون پہ بات کرتے ہوئے یا پھر گانے سنتے ہوئے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ بھائی آج تو گھروں کا ہاتھ چھوڑے، آپ مساجدوں کے اندر لوگ فون پہ بات کرتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے مسجد میں آنے جانے کے آداب کا ملحوظ رکھے خیال۔ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں؟ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سیدھا پیر ڈالنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ آج نہ آنے جانے کی دعا ہم کو خیال رکھیے، نہ جانے آنے میں جو آداب بتائے ہیں اللہ کے رسول نے وہ کبھی ہم کو یاد رہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا حال دیکھتے ہیں آپ، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء کرام کا حال یہی رہتا ہے، اگر وہ کبھی کبھی اپنے خیال میں کچھ منہمک ہوتے ہوئے ذرا سی بھی غفلت کر لیتے ہیں، اللہ ان کو اتنی پکڑ دے دیتا ہے کہ صبح قیامت اگر پکڑ لوگ یاد کرتے نظر آتے ہیں۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ایک مرتبہ مشغول ہو کر مسجد میں آ رہے ہیں، جیسے وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو پہلا پیر بایاں پڑ جاتا ہے اندر، جیسے پڑھنا تھا پیچھے سے آواز آتی ہے سور کہتے ہیں عربی میں بیل کو۔ وہ اللہ کے ولی پریشان، حضرت یوسف مجھے بیل کس نے کہا؟ پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے، حاطف غیبی کی آواز ہے۔ اب اپنا منظر دیکھتے ہیں تو بایاں پیر مسجد میں ہے، بس اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی تو میرا ولی ہوتے ہوئے خلاف سنت کیسے رہ سکتا ہے؟ اے بیل کہا، پھر اپنے آپ کو پیچھے لیا، توبہ کری، استغفار پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر سیدھا پیر ڈال کے مسجد میں آئے، لیکن کہتے ہیں دنیا مجھے پورے وہ بیل والے سفیان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج بھی میرے کتابوں میں واقعات لکھے جائیں گے تب بھی میرا نام حضرت یوسف نہیں ہوگا، سفیان ثوری نام رکھا جائے گا، سفیان ثوری کے نام سے میرا نام مشہور ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ندا دی ہے اے بیل والے سفیان۔ غور کریں، ہم ہزاروں مرتبہ مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر کتنی مرتبہ ہم خلاف شریعت آتے ہیں، خلاف شریعت جا رہے ہیں، مگر کوئی پکڑ بندی ہم کو نظر نہیں آتی، کیوں کہ ہم اللہ کے اتنے قریب نہیں پہنچے۔ خدا کے واسطے آج ہمارے پاس اولیاء کرام کی دولت ہے، ہمارے پاس اسٹیمنا ہے، پاور ہے، لیکن اس پاور کو استعمال میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں۔ پاورفل آدمی ہمارے پاس ہے بھائی، طاقتور آدمی ہے ہمارے پاس، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یاد رکھیں آپ بھی اسے تیار ہو جائیں، آپ بھی اس سے قریب ہو جائیں۔ آپ قریبی کے ہوئے پہلوان میرا بارکس میں رہتا میرا بھائی، کیا سمجھ رہے؟ ہاں 80 کو مارتا 2 سے گرتا، 1 سے نیچے گرتا، ارے 80 کو مارتا رہتا کہاں؟ بارکس میں، اور آئے تو مردے نکلتی ہیں۔
भाई तुम भी तो पहलवान बनो, तुम भी तो ताकतवर बनो, तुम्हें डरा कर नीचे क्यों बोलते हैं? कब पहलवान बनेंगे आप? कब ताकतवर बनेंगे आप? कब लोगों को उठाकर दवाखाने तक ले जाने की काबिलियत तुम्हारे अंदर पैदा होगी? तुम्हारे को खून देखे तो चक्कर आती है। क्या दूसरों को मुआलिज करेंगे? क्या दूसरों का इलाज करेंगे? क्या दूसरों की हेल्प करेंगे आप? बहुत लोगों ने देखा मैं ये ऊंचे पूछे 6-6 फीट 7-7 फीट के लोग आए, खाली खतना करे तो खून निकल, चक्कर आते, पानी पिया देगा बच्चा। इतना बड़ा पहलवान खतना कर रहा है तो खून देखे तो गोल फिरता है, क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर दो दिखते हैं मेरे को। ये पहलवानगिरी तेरी। तो मैं आज बताना ये चाहता हूँ ईमान वालों, अपने आप को स्टैमिना तैयार करो, ताकतवर बनाओ अपने आप को, और अमल के एतबार से औलिया किराम की मोहब्बत तो है, दरगाह की ज़ियारत भी करो, मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि रब क़दीर हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में किसी किस्म की कोताही गलती है तो अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला में शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी न कादरी में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत तुमा के वास्ते। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतुका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना मुअज़्ज़ज़ साहब ने मुझे